الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سامعین ذی وقار، سٹیج پر موجود علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان ملت اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آج کے اس عظیم الشان پروگرام، فقید الوصال پروگرام کے انعقاد پر یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے محنت اور کوشش کر کے اس عظیم پروگرام کا انعقاد فرمایا، اور جس دوست نے ان کے ساتھ جس درجے میں تعاون فرمایا وہ بھی قابل تحسین ہے. میرے بھائیوں، اسلام کے اندر دین اسلام کے جتنے شعبے ہیں، تمام شعبوں میں سے افضل ترین شعبہ نبی کی ختم نبوت کا تحفظ ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ مسلمانوں کی جان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. عقیدہ ختم نبوت تب ہوتا ہے جب دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. ختم نبوت کے تحفظ در حقیقت محبت نبوی کا نام ہے. ختم نبوت کا تحفظ محبت نبوی کا نام ہے. اگر میں اور آپ محبت نبوی کے تقاضے کو پورا کرتے جائیں تو جنت میں شارٹ کٹ جانے کا راستہ ہمارے لیے ہے، ہم ہی جنت میں شارٹ کٹ جائیں گے. میرے بھائیوں، آپ کو پتہ نہیں کہ محبت نبوی کے تقاضے کس طرح ہوتے ہیں، ان کو پورا کیسے کیا جاتا ہے. ان کو پورا کیا ہے تو صحابہ نے کیا ہے. ہم اگر صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، جس طرح صحابہ نے نبی سے محبت کی ہے، ہم بھی اسی طرح کریں تو ختم نبوت کا کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں، ایک نوجوان ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، چچا کی کفالت کے اندر رہتا ہے، سنتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، حقیقت میں سچے نبی ہیں، اور میرے گھر والے اس کو نہیں مانتے. میں جا کر اس کی باتیں سنوں.
چلتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آتے ہیں نبوت کے دروازے پہ، میرے آقا کی زیارت کرتے ہیں، دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، دل ہی دل کے اندر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، گھر واپس جاتے ہیں، گھر والوں کو خبر ہو چکی، چچا کی کفالت میں رہنے والا یہ نوجوان، چچا کو پتہ چل چکا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کی باتیں سنتا ہے، وہاں جا کر بیٹھتا ہے، تو اس نے اسے بلا کر کہا کہ اگر تو نے مسلمانوں کے پیغمبر کی باتیں سننی ہیں، اگر تو نے خاتم الانبیاء کی باتیں سننی ہیں، تو پھر ہمارے گھر سے نکل جا، تیرا اور ہمارا رشتہ کوئی نہیں۔ بچے نے کہا جب تک میں نے ان کی زیارت نہیں کی تھی بات الگ تھی، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، جب میں نے ان کی محبت دیکھی ہے، جب میں نے ان کا پیار دیکھا ہے، اب ان کا دامن مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ چچا کہتا ہے تو پھر ان کی محبت میں رہنا ہے تو پھر یہاں سے نکل جا، جانے لگتا ہے، کہتا ہے ہمارے پیسوں سے خریدا ہوا لباس کہاں پہن کے جا رہے ہو، لباس اتار دو، لباس اتارا گیا، ماں کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا آپ نبی کی محبت کے جرم میں ننگا ہو چکا ہے، چچے نے ننگا کر دیا، ماں نے اندر سے ایک چادر اٹھائی، اس چادر کو دو ٹکڑے کیا، دو ٹکڑے کر کے چار دیواری کے باہر پھینکی، جب پھینکی چادر چار دیواری کے، بچہ سمجھ گیا کہ میری ماں نے میرے لیے لباس بھیجا ہے، اس نے وہ دو ٹکڑے اٹھائے، اپنے ننگیج کو ڈھانپا، چلا آقا کی طرف، جب دیکھا آقا نے تو آقا سمجھ گئے کہ شاہی لباس پہننے والا آج پرانے کپڑے کے اندر آیا ہے، لگتا ہے قربانی دے کے آیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلے نام عزہ تھا، میرے آقا نے نام عبداللہ رکھا تھا، جب یہ دو چادریں پہن کے آیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا عبداللہ ذوالبجادین، اے دو چادروں والے عبداللہ، کیا بنا؟ آقا گھر سے نکال دیا، لباس بھی اتار دیا، جرم ہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سے محبت۔ عبداللہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ بیٹھ جاتے ہیں، میرے آقا جہاد کا اعلان کرتے ہیں، لشکر تیار ہوتا ہے، صحابہ نام لکھواتے ہیں، عبداللہ بھی اپنا نام لکھواتے ہیں، آقا آپ کے بغیر میں یہاں نہیں رہ سکتا، آقا کے ساتھ صحابہ کے ساتھ عبداللہ ذوالبجین بھی جاتے ہیں، خیمے لگتے ہیں، ہر اپنے خیموں کے اندر، آقا اپنے خیموں کے اندر، شیخین اپنے خیموں کے اندر، صحابہ اپنے خیموں کے اندر، ایک صحابی جاتے ہیں، جا کر آقا سے عرض کرتے ہیں آقا عبداللہ کو بخار ہو گیا ہے، موت و حیات کی کشمکش کے ہے، آقا اٹھتے ہیں، آ کر عبداللہ کو دیکھتے ہیں، عبداللہ کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود کے اندر رکھتے ہیں، میرے رب نے اعلان کر دیا جو ماں کی گود کے چھوڑ کے آیا تھا، آج خاتم الانبیاء کی گود اس کو مل گئی ہے، آج اس کا سر خاتم الانبیاء کی گود میں ہے۔ یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت نبوی۔ آقا گود کے اندر سر رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے بہت ہی معزز مہمان حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اویس ارشاد صاحب تشریف لائے، نائب محتمم جامعہ دارالعلوم کبیر والا، ان کی موجودگی میں مناسب نہیں بیان کرنا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہرحال عبداللہ نے جان کی بازی دے دی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا شیخین سے تجہیز و تکفین کا، حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ تجہیز و تکفین کا انتظام کریں
تجہید و تکفین کا انتظام کرتے ہیں، کفنانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، آقا کے پاس جاتے ہیں کہ آقا کپڑا نہیں ہے کفنانے کا، میرے آقا نے کملی اتار کے دی کہ عبداللہ کو اس میری کالی کملی چادر کے اندر کفنا دو۔ میرے رب نے اعلان کر دیا جو لباس کو قربان کر کے آیا تھا میرے نبی پر، آج نبی نے بھی اپنی کالی کملی اتار کر دی ہے کہ اس کو کفنا دو۔ کتنا خوش قسمت ہے جو کالی کملی کے اندر کفنایا گیا ہے۔ جب قبر کے اندر اتارنے کے وقت آیا، اس وقت رشتہ دار کوئی نہیں جو قبر کے اندر اترے۔ مجمع نے دیکھا کہ نبوت سب سے پہلے قبر کے اندر اتری اور نبوت نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کو میرے ہاتھوں میں دے دو، عبداللہ کا رشتہ دار میں ہوں۔ میرے آقا نے میت کو ہاتھوں پہ لیا، قبر کے اندر رکھا، قبر کے اندر رکھ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں بھی عبداللہ پہ راضی، تو بھی عبداللہ پہ راضی ہو جا۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا یا اللہ آج اس جگہ پہ عبداللہ کی جگہ عمر ہوتا، کتنا خوش قسمت ہے جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت نبوی کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کی ختم نبوت کا کام کریں۔ اگر نبی کی ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ ہمارا راستہ شارٹ کٹ جنت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔